بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا محمد بن عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بڑی لجاجت سے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض گزار ہوا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ براہ کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ وہ سانپ کہنے لگا، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دے دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دیجیے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ دیکھا؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا ہے، اب تو بھی میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا میں تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، تو بہت ہی احمق ہے، تو نے مجھے نیکی کے لیے منتخب کیا، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں نے تیرے باپ آدم علیہ السلام سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی سواری وغیرہ کہ جسے بطور انعام تجھے دوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تو صرف رضائے الہی کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پر پہنچے، انتظار میں تھے، تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ والا سارا واقعہ بتایا اور کہا، اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی مگر یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھلائی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کپ کپانے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں شدید ہلچل ہوئی اور درد سا محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار وہ بوٹی کھلائی تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن، آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جان کے در پہ ہو گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اس کو سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہہ کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی،
جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھ پر احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا، اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے، اور ہم تیرے دشمن سے تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ گناہ و معاصی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان محض رضا الہی کے لیے نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر صورت میں آ کر ہر طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر انسان کو ورغلاتا ہے۔ لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت چکنا رہے اور اس کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے، ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان پر کروڑوں درود السلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔